السلام علیکم ناظرین۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے رقم جمع کی۔ آج کی دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلہ کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، جو اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے وداع لے کر نکلنے لگا، اور ابھرتے جذبات پہ سب کے آنسو نکل آئے، اور سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشاتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھائے جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ ہی پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچے کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس آوازوں میں اتنا درد تھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ بھی رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خاتون غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، آج میں عجیب دہراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف بے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے پروردگار، تو حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کی، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب ہی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حد سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص نہ گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے سے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چھپکے سے اس میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر ہی بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک اور شخص نے بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی بہت بہت مبارکبادی دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا۔ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیل دے رہے ہیں؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی، اے نیک دل انسان، تو نے حج جیسے عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کا حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ تو دوستو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے اور مخلوق خدا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں